أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا. عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم قاری محمد علی بخش نقشبندی فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس پہ میرے اسکالر حضرات جو ہیں وہ ڈسکشن کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک ایسے ہار کی طرح آپس میں پرو دیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیں ان پر باقاعدہ عمل کروا کے بھی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تاریخ اسلام گواہ ہے۔ آج بھی ہماری جو عبادات ہیں ان میں جو اجتماعیت ہے، اس میں جو اخوت اور مساوات کے مناظر نظر آتے ہیں، یہ دنیا کے کسی مذہب، دنیا کی کسی تاریخ، دنیا کے کسی معاشرے اور تمدن میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا، دانستہ اس کو کوئی جھوٹی اطلاع نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب کچھ حرام ہے، یعنی اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح کی اسی موضوع پہ بے شمار حدیث ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا جب مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور وہ جو مواخات مدینہ ہے اس میں جو مثال قائم کر دی، وہ تفصیلات تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک مثال صرف میں پیش کر رہا ہوں کہ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے رہنما، اتنے بڑے خاندان کے جو تھے، عظیم شخصیت تھے، اور ان کو مواخات میں کن کا بھائی بنایا گیا تھا؟ زید بن حارثہ کا بنایا گیا، جو ایک غلام تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انقلاب ہے کہ بلال حبش سے اٹھ کے آتے ہیں، صہیب روم سے آتے ہیں، فارس کا سلمان آتا ہے، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے اتنے بڑے لوگ سب برابر ہیں، اور صرف برابر نہیں ہیں، ایک وقت وہ بھی آتا ہے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ جب بلال حبشی ملنے کے لیے آتے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدنا بلال آ گئے۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ٹوائن بی نے اسی لیے کہا تھا کہ دنیا میں یورپ کے لیے دو بڑی بیماریاں ہیں، ٹو وائسز آر دی بگیسٹ وائسز۔ ایک اس نے کہا الکوہل، اور دوسرا اس نے کہا ریسزم، ایک شراب اور ایک جو ہے یہ نسلی تعصب جو ہے۔ اس نے کہا لیکن ان کا حل جو ہے وہ صرف آپ کو اسلام کے دامن میں ملے گا۔ اقبال نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور حفیظ طائب مرحوم نے اپنی نعت جو مشہور تھی ان کی، اس کا ایک شعر بڑا کمال مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، ساری نعت ہی کمال تھی ان کی، رہی عمر بھر جو انیس جاں وہ بس آرزوئے نبی رہی۔ تو اس کا ایک شعر انہوں نے کمال کر دیا، کہتے ہیں کہ شہ دین کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو تھی، وہاں کے لوگوں کا جو مزاج تھا وہ کتنا زبردست تھا نسلی تعصب کے بعد۔ وہ ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو مساوات کا، اخوت کا درس دے دیا، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لأحمر الی اسود ولا لأسود الی احمر الا بتقوی، جو انسانی حقوق کا چارٹر عطا فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں، اس کی مثال دنیا میں، اس سے باہر دنیا جا نہیں سکتی۔ اور وہ بات میں جو بار بار دہراتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، 63 سال کی حیات پاک جو ظاہری ہے، یہ 63 برس وہ ہیں ساری دنیا کی خیریں، عظمتیں، راحتیں، امن، چین، سکون جو ہے
وہ اسی کے اندر ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ دنیا کو آج وسطی کی طرف لوٹنا پڑے گا، غیر شعوری طور پر تو ویسے لوٹ ہی رہے ہیں، شعوری طور پر بھی ادھر سرنڈر کرنا ہوگا، ادھر آئیں گے تو پھر دنیا میں امن بھی قائم ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ہے اخوت و مساوات کی اہمیت اور فضیلت اور مواخات مدینہ کے ریفرنس میں۔ آج میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ماہر اقبالیات، آپ واقف ہیں، ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین اور ڈاکٹر صاحب بڑے درویش شخص ہیں، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، اور ہماری محفل کو آپ کو پتہ ہے کیف کو دوبالا کرنے کے لیے ہر روز کی طرح شیر میاں داد اور ان کے ہمنوا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے پروڈیوسر صاحب پہلے جی کہتے ہیں جی شیر میاں داد سے ابتدا کر دیں۔ اچھا جی جناب کیا سنائیں گے؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت۔ یسربی تیرے حسن کی، شاہ یسربی تیرے حسن کی کتاب جو کرے ہم سری، نہ گلوں میں ایسی شگفتگی، نہ یہ رنگ و بو نہ یہ تازگی، یہ انوکھی چھپ یہ نئی پبن، یہ ادائے پیار یہ سادگی، تیرے مثل کوئی ہوا نہیں، تیرے صدقے جاؤں میں یا نبی، مجھ کو تیری قسم
बतलाओ तो कैसे है हम रूह अमी कहने लगे शाह तेरे रूह की कसम मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं तेरा दर है ज़माने में सबसे बड़ा तेरा दर है ज़माने में सबसे बड़ा तेरे दर से नहीं कोई खाली गया तेरे दर से नहीं कोई खाली गया शहंशाह करम शहंशाह अता तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं हाँ मुझको तेरी कसम भिखारी गए ताजगर होंगे भिखारी गए ताजगर होंगे दिन गरीबों पे अच्छे बसर होंगे दिन गरीबों पे अच्छे बसर होंगे तेरे दर से मिला जिसको जो कुछ मिला तेरे दर से मिला जिसको जो कुछ मिला ऐसा है मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं जिसको तुझसे शाह कोई निस्बत हुई तुमसे कहा कोई निस्बत हुई उसको दुनिया में गम से रिहाई मिली दुनिया में गम से रिहाई मिली तू है हर दर्द की हर आलम की दवा तू है हर दर्द की हर आलम की दवा ऐसा है अंबिया तेरी कसम तुमसा कोई नहीं मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं हाँ मुझको तेरी कसम तुमसा कोई मुझको तेरी कसम तुमसा कोई नहीं वेलकम बैक नाज़रीन किराम। हुज़ूर रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया था कि मुसलमान जो हैं वो जस्द वाहिद की तरह हैं। जिस तरह जिस्म को किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, यही मिसाल मुसलमान की है। वो जो इकबाल ने कहा ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो उसमें डॉक्टर तारमीत नोली, आज मैं बड़ा दुखी था इस लिहाज से कि माई लाइफ ए फ्रेगमेंट में पढ़ रहा था रात को बैठा हुआ, मोहम्मद अली जौहर की। आज की नौजवान नस्ल को तो नहीं पता, जब जंग बल्कान जो थी उसमें मुसलमानों को तुर्कों की शिकस्त हुई थी 1922 में, मुकम्मल शिकस्त हो गई थी। और बल्कान में कौन कौन से मुल्क शामिल थे जिससे मुझे परेशान किया,
البانیہ تھا، یوگوسلاویہ، بلغاریہ، رومانیہ، یہ سارے جو تھے یہ مسلمانوں کے جو تھے 15ویں صدی میں زیر نگین آئے اور 20ویں صدی کے شروع میں سارے چلے گئے۔ تو جب بلکان کی جنگ میں شکست ہوئی تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ اتنے دل شکستہ کیوں ہیں؟ اسے کہا ہم ایک جسم کی طرح ہیں، مسلمانوں کو شکست ہوئی، محمد علی جوہر کو شکست ہوئی ہے، اس پہ فکریں سنیں آپ، آدمی سو نہیں سکتا۔ کہتے مائی فیلنگ ڈیورنگ دی ڈیزاسٹرس وار ان دی بلکانز ور ایٹ ون ٹائم سو امپاورنگ دیٹ آئی مسٹ کنفیس آئی ایون کنٹمپلیٹڈ سوئسائڈ۔ میں اتنا دل شکستہ ہو گیا تھا کہ میں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ ہے مسلمان کی ایک کی فیلنگ۔ جی بھائی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، ملت اسلامیہ ایک جسد واحد ہے اور اس کے دکھ درد سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی طرح سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس میں زمانی اور مکانی جو قرب و بعد ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور چونکہ مواخات پہ بات ہو رہی ہے تو مواخات بھی بنیادی طور پہ اسی کا ہی ایک پرسپیکٹیو ہے، اسی کا ایک پہلو ہے۔ اور غازی صاحب یہ جو مواخات کا معاملہ ہے یہ تاریخ انسانی کا بہت ہی یونیک معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو پیدا فرمایا تو انسانیت کو قرآن حکیم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے وسائل عطا کر دیے اس زمین پر کہ کوئی شخص محروم المعیشت نہیں ہو سکتا، کوئی شخص معاشی طور پہ کسی مسئلے کا شکار نہیں ہو سکتا اگر ان وسائل کو منصفانہ طور پہ تقسیم کیا جائے۔ اچھا، جب آپ یہ اصول طے کر لیتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک آئیڈیل سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر جس میں ہر شخص محفوظ و مامون ہو معاشی طور پہ، لیکن یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ چھوڑا۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کے راستے میں غازی صاحب کی بلا رکاوٹ ہے انسان کی ہوس، اس کے راستے میں رکاوٹ ہے انسان کی مال سے محبت، بہت زیادہ گریب کر لینے کی ہوس، تعصب بھی تو ہے، یہ آپ معاشی تعصب بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرے تعصبات بھی ہیں، لیکن معاشی آف کورس زبان کے وہ تو غازی صاحب ان کے اثرات تو پھر بہت وسیع ہو جاتے ہیں نا، وہ آپ کے سماج کو کیپچر کرتے ہیں، آپ کی سیاست کو کیپچر کرتے ہیں، آپ کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے جو معاشی طور پہ جو معاملات ہیں وہ بنیادی طور پہ انسان کی جو معاشی ہوس ہے وہ اس کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ زمانہ ہوا فرسودہ طریقوں سے بیزار، یعنی یہ جو فرسودہ طریقے تھے اس سے اب نکل کے نئی طرف جب تک آپ انسانیت کو نہیں لے کے آئیں گے وہ نیا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل العف میں پوشیدہ ہے اب تک، شاید اس دور میں وہ حقیقت نمودار۔ اب یہ پوشیدہ حقیقت جو تھی کل العف میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے دکھا دی، وہ ہے مواخات۔ یعنی مواخات کے اندر غازی صاحب ایک تو واقعہ بھی آپ نے کوٹ بھی کیا، 2-3 معاملات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے طبقے کو، ایک ایسے گروہ کو جو اپنے وطن سے بالکل ہر لحاظ سے محروم ہو کے ایک نئی جگہ پہ گیا تھا، اس کو سیٹل کر دیا۔ وہاں پہ آپ نے جو ان کے معاشی ٹیلنٹ تھے ان کو اکٹھے کر دیا۔ دیکھیں سارے اہل مکہ تجارت کے ماہر تھے اور اہل مدینہ زراعت کے ماہر تھے۔ اچھا، دوسرا کیا کیا؟ اس کے راستے میں جو غازی صاحب سماجی مشکلات تھیں، انسان کی ہوس کی جو معاملات ہوتے ہیں، ان سے انسانیت کو نکالا۔ اور آپ دیکھیں کہ کس حد تک جا کے اہل مدینہ نے اپنے وسائل میں اہل مکہ کو شامل کر لیا کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا انہوں نے 2 حصے کر کے اہل مکہ کو عطا نہ کر دیا۔ ڈاکٹر یونس صاحب، اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا نے بھی یہ لکھا کہ 20 جو ہے یہ لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں حج کے موقع پر، اور اسی کا یہ کمال ہے سب کا جو ہے لباس بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، سب کے معاملات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور کوئی بادشاہ اور شہنشاہ اور غریب کا کوئی فرق نہیں۔ جی، مساوات اسلامی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم غازی صاحب، آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اور اس بات کو سمجھاتے ہوئے جو روایت آپ بھی پڑھ رہے تھے، تنولی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ مسلمان آپس میں وہ جسد واحد کی طرح ہے۔ آپ نے ایسے ہاتھ کر کے دونوں اچھا مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں،
آپس میں جدا نہیں ہوتی. یہ مثال دی ہے مسلمانوں کی آپس کے اتحاد کی. اور اس طرح کر کے اگر کسی کو مارا جائے تو پھر اس کے نتائج بھی تو سامنے آتے ہیں. تو جہاں تک مواخات کا تعلق ہے، اس کے پیچھے اگر دیکھیں، جس طرح ابھی آپ نے تمہید میں سن لیا، اس کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں، اس طرح معاشی ہی وہ کفالت نہیں کافی تھی، بلکہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، جو ایسا طبقہ تھا کہ جو ایک قسم کے غلام تھے، نادار تھے، کمزور تھے، تو دوسروں کے ساتھ جوڑ کر، اور حضور کا وہ تاریخی جملہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، فرمایا تاخو فی اللہ اخوین اخوین، کہ سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور جوڑے جوڑے بنا کے دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی، اور قیامت تک ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے، ایسی مثالیں نہیں ملیں گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا، انصار سے، کہ جب یہ یہود سے اور دیگر غیر مسلموں سے زمینیں مل رہی تھی، مفتوحات ہو رہی تھی، تو پوچھا کہ یہ جو زمین ملی ہے اب اس کو تقسیم کیسے کیا جائے؟ پہلے بھی زمینیں تمہاری مہاجرین کو دی گئی ہیں آدھی آدھی، اب یہ زمین کیسے بانٹی جائے؟ تو صحابہ کرام انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم ان کو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں، یہ جو ابھی مال غنیمت میں زمینیں آئی ہیں یہ بھی مہاجرین کے اندر تقسیم کر دی جائیں. یہ ہماری طرف سے آپ کھلے طریقے سے ان میں اندر تقسیم فرمائیں، ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے ان مہاجر بھائیوں کی مدد ہو اور یہ زمینیں بھی ان کو دے دی. سبحان اللہ. جی بشارت صاحب، اقبال کہتے ہیں تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اور ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. محبت کی زبان بنے مسلمان. جی بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غائز صاحب، مواخات مدینہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اخوت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اس حوالے سے، تو اس میں ایک بڑی بات جو سیرت نگاروں نے لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رشتہ مواخات قائم کیا اور ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، تو ان میں سے دونوں میں سے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری زبان کیا ہے، تمہارا رنگ کیا ہے، تمہاری نسل کیا ہے، کس قبیلے سے ہو، کس وطن سے ہو، خاندان کیا ہے. ان کو بھائی بھائی بنایا. پھر اگر قبیلوں کا فرق تھا، زبان کا فرق تھا، رنگ کا فرق تھا، نسل کا فرق تھا، تو اس فرق کو یوں مٹایا گیا، وہ سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کا وہ منظر پیش کیا. اور جب سیرت کے اندر مواخات مدینہ کا یہ منظر ہم پڑھتے ہیں تو عجیب ایک حیرت کا احساس ہوتا ہے کہ انصار صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ جو ہمارے باغات ہیں ہماری ملکیت کے اندر، ان کو ہم تقسیم کر دیں، اور مہاجر صحابہ کرام کو ان کا مالک بنا دیں، ان کی ملکیت میں دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ ملکیت میں دینے کی بجائے ایسا کرو کہ جو ان باغات سے پھل حاصل ہوگا ان میں ان کو شریک کر لو. اب اس پھل کی تقسیم دیکھیے، جب وہ پھل پک جاتا تو انصار صحابہ کرام پھل کو اتار کر جو کھجوریں تھیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ کم رکھتے، ایک زیادہ رکھتے. جو حصہ کم رکھتے اس کے اندر کھجور کی شاخیں وغیرہ داخل کر کے اس کو بظاہر اس حصے سے زیادہ برابر کر دیتے. اب مہاجرین سے پوچھتے کہ آپ ان میں سے کون سا حصہ لیں گے، وہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حصے کی طرف اشارہ کرتے جو بظاہر کم نظر آ رہا تھا کہ ہم یہ حصہ لیں گے، اور وہ جو بظاہر زیادہ آتا تھا وہ انصار کو دیتے، حالانکہ اس میں کھجور کی شاخیں ملی ہوئی تھی. تو یہ ایثار کا اور مواہات کا، محبت کا وہ تصور. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جو انصار مدینہ کا ایثار تھا، محبت تھی، وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو مہاجرین حاضر ہوئے تھے مدینہ طیبہ ان کی خودداری دیکھیے اور عزت نفس کے حوالے سے ان کو دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا راستہ پوچھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تجارت شروع کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کی تجارت شروع کی، اور وہ جو خودداری تھی اور عزت نفس کا وہ پہلو بھی ہمارے سامنے رکھا. تو وہ تصور جو قرآن نے دیا ہے بھائی چارے کا، محبت کا، آپس میں اتفاق کا، اس کی ایک عملی تصویر مواخات مدینہ کے موقع پر وہ واپس بھی کر دیے، یعنی جو انہوں نے دیا تھا اس وقت انصار نے، وہ جب اپنے کاروبار اسٹیبلش ہو گئے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو واپس دیا، زیادہ مدد کی. اور غائز صاحب یہاں انصار مدینہ کی اس محبت کی وجہ سے مہاجرین صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مدد اور ایسا بھائی چارہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسی قوم ہم نے نہیں دیکھی کہ ان کے پاس اگر مال کی کمی ہو
پھر بھی یہ بڑی سخاوت سے پیش آتے ہیں. مال آ جائے تو دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. باغات کے اندر، ثمرات کے اندر، فصلوں کے اندر ہمیں شریک کر دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں ایک پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو، احسان شناسی کرو، اللہ کے حضور دعا کرو، اللہ رب العزت وہی ثواب تمہیں بھی عطا کر دے گا. تو یہ اخوت کا وہ مظاہرہ تھا، اور جو قرآن نے اصول اور ضابطہ دے دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا مسلمان کا بھائی ہے. ضابطہ دینے کے بعد قرآن نے اس کے حقوق اور واجبات کو بھی بیان کر دیا، اور قرآن اور شارح قرآن نے اس کی جو منافی چیزیں تھیں ان کو بھی بیان کر دیا، اور یہ اخوت اسلامی کیسے مضبوط ہوگی اس کو بھی بیان کر دیا. کے ایل گابا آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، اس کی وہ جو پیسو وائسز ہے اور ہسٹوریکل ٹرائلز ہے، اس کی سب سے جو اچھی کتاب، میں نے ساری پڑھی ہیں لیکن جو اچھی کتاب اس کی ہے مائی فرینڈ اینڈ فوز، اس میں اس نے ایک بڑا کمال کا واقعہ لکھا. جب اسے اسلام قبول کیا تو بادشاہی مسجد میں یہ گئے تھے، اور وہاں سر عبد القادر تھے، علامہ اقبال تھے، مولانا غلام مرشد تھے سارے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کوئی بتائیں نہ، اٹھ کے تقریر کریں. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں تقریر کرنی، بیرسٹر تھا. اخیر جب مجبور کیا تو وہ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا کوئی بتائے نا آپ کو کس چیز نے متاثر کیا. ایک فقرہ کہا اس نے ٹوٹل. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ابھی 2 منٹ پہلے میں کافر تھا اور یہ سارے مسلمان تھے، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اور اقبال برابر ہو گئے، ہم ایک گلاس میں پانی پی سکتے. سبحان اللہ، یہ ہے اسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے. بالکل جیسے ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو مواخات تھا یہ صرف ایک معاشی معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ سماجی معاملہ بھی تھا. یعنی اس نے سماجی طور پہ بھی برابر کر دیا، اور ہر طرح کا جو رنگ و نسل کا امتیاز تھا اس کو مٹا دیا. جیسے سیدنا بلال کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس تکریم کے ساتھ صحابہ کرام ان کو بلاتے تھے، اور پوری سوسائٹی کے اندر ان کو کیا عزت اور کیا مقام حاصل تھا. کہ آپ دیکھیں خطبہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا اذان کہو. اور یہ بات ناقابل تصور تھی سرداران مکہ کے لیے، وجہ کہ بت اتنے بڑے تھے. اچھا غازی صاحب، یہ جو مواخات تعصب کے بت اتنے بڑے تھے. غازی صاحب یہ جو مواخات کا معاملہ ہے یہ بہت ہی، اس کے اندر ایک ایسا ہمیں ملتا ہے دونوں حوالوں سے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انصار کا ایثار کیا تھا، اور مہاجرین کا معاملہ بھی دیکھیں، وہ پرسپیکٹیو یہ بھی ڈسکس ہوا کہ وہ کس طرح سے خود انحصاری کے ساتھ اور خود اپنے ایسا اس کے ساتھ، کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کلیات نہیں اس پہ چلے جا رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تعلیمات اتنی جامع ہیں کہ دونوں پہلوؤں کو کور کرتی ہے. آپ سے ارشاد فرمایا کہ میں 3 باتوں پہ قسم کھاتا ہوں. پہلی یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ. دوسری بات یہ، اگر کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، عزت و انکسار اختیار کرے، تو اللہ اس کے لیے عزت کے سامان بنا دے گا. اور تیسری بات یہ، جو کوئی سوال کرنا اپنی عادت بنا لے گا، سوال کرنا اس کا مقدر بنا دیا جائے گا. اب دیکھیں دونوں باتیں آ گئی. دینے والے کو فرمایا کہ جتنا بھی دو گے یہ تمہارا مال کم نہیں کرے گا، اور لینے والے کو فرمایا لینے پہ نہ رہنا، ایک کے بدلے 10 بھی دیں گے، 700 تک دیں گے، مال بڑھے گا. 7 سنابل تک قرآن مجید نے جو اصطلاحات استعمال کی. لیکن دوسرے پہلو پہ لینے والے کو بھی بتایا کہ تم لینے پہ نہ رہنا. ہاں، اگر سوال ہی کوئی دینے والا ہے تو تم لینے پہ رہ گئے تو لینا ہی مقدر بن جائے گا، اور ضرورت بند نہیں ہو تو پھر بالکل آگے نکلو. اس کی مثالیں، یعنی یہ دونوں مثالیں ہمیں مواخات میں نظر آتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یعنی غازی صاحب آپ تصور دیکھیں اسلام کا تصور معیشت تربیت کے لحاظ سے کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے تو ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اس نے کہا حضور اگر میں یہ نہ کر سکوں، فرمایا پھر یہ ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو جو بہت باصلاحیت لوگ ہیں لیکن غلامی میں مبتلا ہیں اور اس سوسائٹی میں ایزیلی ڈیلیور نہیں کر سکتے، موو نہیں کر سکتے. اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا فرمان ہے بڑا قابل غور ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو صاحب ہنر ہیں تم ان کو سپورٹ کرو، اور جو بے ہنر ہیں ان کو ہنر سکھاؤ.
یعنی سوسائٹی تاکہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. سبحان اللہ. کتنا بڑا اصول ہے جی. اس پہ آپ سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا ہر مسلمان کا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا نے کتنا خوبصورت نظام اور ہمارے لیے اس طرح کے ایک ایک جملہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنا. حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے فرمایا کہ کوئی مجھ سے 5 عمل لے لے, 5 باتیں میں بتاتا ہوں, اچھا جو لے سکتا ہے آپ خود لے لیں آپ, یا کوئی آگے کوئی لینا چاہتا ہے جو عمل کرے گا. کہا جی میں لیتا ہوں, میں عمل کروں گا. فرمایا پھر سنو, فرمایا حرام سے بچتے رہو, تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس طرح کرو کہ حرام سے بچو گے تو عابد بنو گے. دوسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اللہ. غنا کا ایک نسخہ دے دیا آپ نے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو تم مسلمان بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, تم مومن بن جاؤ گے. اور آخری بات آج جس پہ ہمارے لوگ توجہ نہیں دیتے, وہ ضروری ہے کہ اس کو ہم یاد رکھا کریں. فرمایا کثرت سے ہنسا نہ کرو, زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ. اب یہ دیکھیے 5 چیزیں جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں, اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو کتنا خوبصورت مسلمان بن جائے گا کہ وہ دوسرے کے لیے پسند وہ کرے گا جو اپنے لیے کر رہا ہے. ہمسائے کے ساتھ اس کا اچھا سلوک, اور اس کی مثالیں صحابہ کرام کے اندر پھر اس کا عمل نظر آیا. آپ نے واقعات یہ پڑھے ہیں, سنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک بکری کا سر ہے, وہ ایک صحابی کے گھر میں دیا جاتا ہے صدقے کے طور پہ بھی, ان کو ضرورت ہوگی. انہوں نے سوچا کہ مجھ سے دوسرے کو زیادہ ضرورت ہوگی, وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں. ان کے خیال دل میں آیا کہ نہیں, مجھ سے جو آگے والا ہے ان کو زیادہ ضرورت تھی. انہوں نے آگے وہ 7 گھروں تک سری پہنچتی ہے, بلکہ بعض روایات میں بڑا 9 گھر تک وہ بکرے کا سر پہنچتا ہے. آخر پھر اس پہلے صحابی کے گھر وہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا. کیا ان کے اندر جذبہ تھا. وہ اپنا بشارت آپ کو واقعہ یاد ہوگا جنگ یرموک والا, غالباً حضرت ابو جہم اکرمہ تھے ابو جہل کے بیٹے نا, وہ زخمی پڑے تھے. وہ تو ایک کو پہلے جو تھی اب پانی کی ضرورت پڑی, دوسرے کو, تیسرے کو, وہ کہتے ہیں اگلے کو دو, اگلے کو دو. اور یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے جی, دنیا میں کہیں نہیں یہ نظر آئے گا. جی غازی صاحب, وہی جو بات میں نے عرض کی کہ انما المؤمنون اخوہ کے جو تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے, اس میں بڑی تفصیل ہے. اور عام مسلمانوں کے حقوق, پھر پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے, عام مسلمانوں کے حوالے سے بھی 6 باتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپس میں ملو تو سلام کرو. اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو, اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بھلائی چاہو. پھر فرمایا اگر اس کو چھینک آئے تو تم یرحمک اللہ کے الفاظ بولو. پھر فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ, اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق بیان کیا گیا ہے. حق ہے جی, حق ہے, حقوق بیان کیے. یہ اسی اخوت اسلامی کو مضبوط کیا گیا ان ذرائع کے ذریعے. پھر وہ چیزیں جو اس اخوت اسلامی کو کمزور کرنے والی ہیں, جو اس کے منافی ہیں, ان سے منع کیا. جس طرح آج تلاوت کلام پاک ہم نے سنی, اس میں سورہ حجرات میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ تھا کہ جو مرد کی جماعت ہے وہ دوسری مرد جماعت کے مذاق نہ اڑائے, کیونکہ کیا تعجب کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اسی طرح کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں پر ہنسے نہ, ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں پر وہ عورتیں ہنس رہی ہیں وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانا نہ دو, برے القاب سے نہ پکارو, برے نام نہ رکھو. اور اسلام کے بعد فرمایا کہ برا نام فسق ہے. تو قرآن نے وہ تفصیل بھی بیان کر دی کہ جس سے اس اخوت کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ اخوت کمزور ہوتی ہے. شعر میں داد کیا سنائیں گے؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نہ عزت نہ شہرت نظر چاہیے مجھے آپ کا
سنگ در چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی. غازی کے دن اور غازی کی راتیں، اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں، نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے، نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے، نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے. مجھے آپ کا سنگ در چاہیے، یا رسول اللہ میرے آقا، مجھے آپ کا سنگ در چاہیے، نہ تارے نہ شمس قمر چاہیے، مجھے آپ کا سنگ در چاہیے. چاہیے مجھے آپ کا سنگ در چاہیے، نہ ہیرے نہ لال گوہر چاہیے، نہ ہیرے نہ لال گوہر چاہیے، مجھے آپ کا سنگ در چاہیے، نہ دنیا نہ منصب نہ جاہو حشم، نہ دنیا نہ منصب نہ جاہو حشم، فقط آپ کا سنگ در چاہیے، فقط آپ کا سنگ در چاہیے، آپ کا سنگ در چاہیے. مجھے آپ کے در سے سب کچھ ملے، یا رسول اللہ مجھے آپ کے در سے سب کچھ ملے، جو منظور ہو وہ ثمر چاہیے، جو منظور ہو وہ ثمر چاہیے، جو کسی کی نظر میں رہوں نہ رہوں، کسی کی نظر میں رہوں نہ رہوں، مجھے آپ ہی کی نظر چاہیے، میں دیتا رہوں پہرا ناموس پر، میں دیتا رہوں پہرا ناموس پر، یہ تیرا شہ بحر و بر چاہیے، یہ تیرا شہ بحر و بر چاہیے، جو عزت میں تیری فدا ہو سکے، جو عزت سے تیری فدا ہو سکے، وہ جان و جینا بے خطر چاہیے، وہ جان و جینا بے خطر چاہیے، وہ جان و جینا بے خطر چاہیے.
مقدر میں یہی گوہر چاہیے، مقدر یہی گوہر مقدر میں یہی گوہر چاہیے۔ میں ہوں آپ کا امتی یا نبی، میں ہوں آپ کا امتی یا نبی، شفاعت مجھے چار گر چاہیے، شفاعت مجھے چار گر چاہیے۔ فدا ان کی عزت پہ سب کچھ کرو، فدا ان کی عزت پہ سب کچھ کرو، تمہیں دینوں دنیا اگر چاہیے، تمہیں دینوں دنیا اگر چاہیے، تمہیں دینوں دنیا اگر چاہیے، پڑھو ان کا کلمہ کرو حق ادا، پڑھو ان کا کلمہ کرو حق ادا، اگر خلد میں تم کو گھر چاہیے، بلائیں مجھے غازی کہہ کر حضور، بلائیں مجھے غازی کہہ کر حضور، مجھے بس یہی کر و فر چاہیے، نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہیے، مجھے آپ کا سنگ در چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ بشارت علامہ اقبال کی طرف پھر آتا ہوں کہ علامہ نے کہا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، اور بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، یہ ہے اصل اسلام۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ جی بالکل جی غازی صاحب، اخوت کے حوالے سے قرآن مجید نے ایک اور ضابطہ بھی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، کہ وہ جو اخوت ہے وہ قائم رہے، بھائی چارہ، محبت اور اتحاد کی فضا جو ہے وہ قائم رہے۔ اور یہی انما المؤمنون اخوہ سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ ان دونوں گروہوں کی جو صاحب فہم لوگ ہیں وہ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اب مسلمانوں کے درمیان اخوت کو قائم رکھنا اس صلح کے ذریعے یہ کتنا فضیلت والا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نوافل سے بڑھ کر، نفلی روزوں سے، نفلی صدقات سے بڑھ کر ایک عمل ہے۔ عرض کہ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یہ نوافل سے بڑھ کر فضیلت والا کام ہے، اس کی بہت زیادہ ثواب اور اجر بیان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا جو میل جول ہے، آپس کی محبت ہے، اس کو عام کرو۔ اگر اس کے برعکس ہوگا تو یہ دین کو مونڈنے والی بات ہے، کہ یعنی یہ دین کا صفایا کرنے والی بات ہے، اور یہ بات اچھی نہیں۔
ہم جو احادیث کے اندر پڑھتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی کتاب الصلاح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما نہیں تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، آپ امامت فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ یہاں اس کی وجہ بیان کی گئی کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے تھے، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ بڑی معروف روایت ہے تعظیم رسول کے حوالے سے بھی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف جو تھا اس کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، سرکار ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ ایک جگہ دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے ہیں تو تم میرے ساتھ چلو، ہم چل کر ان کے درمیان صلح کروا کر آتے ہیں۔ یعنی اس قدر فضیلت بیان کی گئی کہ یہ جو اتحاد کی فضا ہے اس کو قائم رکھا جائے کہ دو گروہ لڑ پڑیں تو تیسرے گروہ کا کام یہ ہے کہ اس کو اور ہوا دینے کی بجائے ان کے درمیان وہ صلح کروا دے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ملت کا اس کا نقصان بھی ایک ہوا ہے؟ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے تھے، اور دو آدمی جو تھے وہ آپس میں بحث کر رہے تھے اونچی آواز میں، تو اس کی وجہ سے آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے، تو وہ اٹھا لی گئی، ورنہ ہمیں پتہ ہوتا اور سب حاصل کر لیتے اس کو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ بعد اوقات ایسی بات جو حقیقت سے ہٹ کر ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں، لیکن 3 مقام ایسے ہیں کہ وہاں حقیقت سے ہٹ کر بھی آپ بات کر سکتے ہیں مصلحت کے تحت۔ بہت اچھا آپ نے فکرہ استعمال کیا۔ مصلحت کے تحت 3 وہ مقام بیان کیے کہ ایک ہے لڑائی کے وقت اس لڑائی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پھر 2 گروہوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اور تیسری مقام ہے میاں بیوی کی لڑائی کے درمیان، کہ وہاں آپ حقیقت سے ہٹ کر بات کر لیں تاکہ وہ بات ٹھنڈی ہو جائے مزید بگڑنے کی بجائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا، اور قرآن کی تعلیم بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح جو ہے وہ قائم رکھنی چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر میتنولی، آپ کے لیے بہت خوبصورت بات میں تلاش کر کے لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رچرڈ ڈاکنز جو ہے یہ آج کل 80 سال کا بوڑھا ہے، لیکن ابھی تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ پڑھا رہا ہے، اور اس کا سبجیکٹ ہے پبلک انڈرسٹینڈنگ اینڈ بیولوجی، یہ بیولوجسٹ بھی ہے ساتھ۔ کیا کہہ رہا ہے جی؟ کہتا ہے کہ ہیومن ایکویلٹی کمز فرام اسلام اینڈ ناٹ فرام ویسٹرن سویلائزیشن۔ اچھا، اس کو انٹرویو کر رہے تھے ایک صحافی جا کے، اس نے اس کو پوچھا کہ ویئر ڈز دی ایکویلٹی کمز فرام؟ اب جواب سنیے، کہتا ہے مے آئی سجیسٹ دیٹ ہیومن ایکویلٹی کمز فرام دی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام۔ اور وہاں اس کو پھر کہتا ہے کہ تم نے آرنلڈ ٹائنبی کو پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں پڑھا۔ کہتا ہے سنو پھر، برٹش ہسٹورین کہتا ہے کہ سیم ٹو ایگری ود می، کہتا ہے ٹائنبی بھی میرے ساتھ اس بات پہ ایگری کرتا ہے، کیا ایکسٹنکشن آف ریس کانشیسنیس ایز بٹوین مسلمز از ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ مورل اچیومنٹ آف اسلام اینڈ ان دی کنٹمپرری ورلڈ دیر از ایز اٹ ہیپنز اے کرائنگ نیڈ فار پروپیگیشن آف دس اسلامک ورچو۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی ضرورت ہے، چیخیں مار رہی ہے انسانیت کہ یہ اسلام کی جو خوبی ہے اس کو اپناؤ، کہ یہ ختم ہو رنگ و نسل۔ کیا ہوا جی کوسوو میں اور وہاں بوسنیا میں؟ یہی رنگ و نسل کی وجہ سے اتنی تباہی آئی۔ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ دلی میں یہی ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے جی۔ ویسے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یہی وہ پہلو ہے جب علامہ نے ایک لفظ استعمال کیا نا، چے بے خبر ز مقام محمد عربی است، تو اس کی وضاحت علامہ نے خود کی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو کام صدیوں میں نہیں ہو سکا انسانیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ انسانیت کو ان بتوں کی پرستش سے نکالا۔ رنگ، نسل، زبان، علاقہ، یہ وہ بت ہیں جو ہمیشہ انسانیت کے لیے تباہی کا سبب رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکال کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس انسانیت کو تقریب انسانیت کے مقام پہ لیا گیا ہے۔ آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ آدمیت نام ہی اس کا ہے کہ آپ کے دل میں دوسرے آدمی کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، بات تو احترام انسانیت سے شروع ہوتی ہے، تو جب تک احترام انسانیت نہیں ہوگا پھر نہ مواحات ہوگی، نہ دکھ درد بانٹے جائیں گے، نہ اپنے وسائل دوسرے تک منتقل کیے جائیں گے، نہ دوسروں کا اپنے وسائل کے اندر حق تسلیم کیا جائے گا۔ علامہ نے کہا نا ابلیس جو ہے وہ بڑا پریشان بیٹھا ہے اور تو سارے چیلے چانٹوں کو سمجھا رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ کوئی کہتا ہے ہمیں سوشلزم سے خطرہ ہے، کوئی کہتا ہے تم بھولے ہو، ہمیں اسلام سے خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ اللہ کی بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین،
اوئے ہوئے، یعنی کس حد تک اسلام آپ کو لے کے جاتا ہے. اور یہ اندر سے ہوتا ہے غازی صاحب. جب تک اندر سے یہ مال کی محبت نہ نکالی جائے کون تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرا کمایا ہوا مال میرا نہیں ہے. یعنی یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے. اور اس میں آپ کو صرف اللہ نے یہ شرف دیا ہے, اللہ نے آپ کو وہ استعداد دے دی ہے کہ کما آپ رہے ہیں, استعداد اللہ نے دی ہے. اور اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں دیا ہوا ہے نا, آپ مال اپنے پاس سے کیا دے رہے ہیں, دیکھیں اوتو من مال اللہ, قرآن مجید کی اصطلاح اللہ کے مال میں سے خرچ کرو. یعنی یہ تمہارے پاس مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے. ایک تو اللہ پاک نے یہ فرمایا نا کہ اللہ کے دیے سے, یہ بھی فرمایا اللہ کے مال سے بھی, اللہ تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی تمہارا نہیں ہے. یہ تصور اب جو مثال اب آپ نے دی ہے, یعنی اب آئل کرائسس کو دیکھیں, دنیا جدھر جا رہی ہے, وہ سارے کے سارے بت گر گئے جن کے اوپر آپ کھڑے تھے اور جن کو آپ یہ سمجھتے تھے ان کو کوئی گرا نہیں سکتا, اور دنیا کی ساری معیشت ہمارے ہاتھ میں لا شریک ہے. بس آواز آ گئی ہے للہ الواحد القہار, بس بس کہ کس کے پاس ہے یہ سارے للہ, اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس. تو انسان خود کیوں نہ اس کو تسلیم کر لے. اچھا اگر دوسری طرف چلے جائیں, قرآن مجید دوسرا بتاتا ہے اگر تم یہ سوچ لو بھی میرا ہے اور میرے پاس استعداد تھی, میرے پاس علم تھا, تو قرآن مجید فرماتا ہے یہ قارون کی سوچ ہے. جی یہ جب تک انسان اپنے اندر چیز پیدا نہیں کر لیتا کہ جو کچھ ہے یہ اس میرے مالک کا دیا ہوا ہے, اگر وہ چاہے تو یہ سب کچھ واپس لے لے. ایک لمحہ الگ. اور یہ اپنے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, اب سورۃ بقرہ کے شروع میں دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. یہ دماغ ٹھیک کر دیے کہ کہیں اپنی کمائی پہ اور اپنے جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں پیو کو نہیں لے کے آئے, یہ اس رب نے دیا ہے, اس نے دیا ہے. فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے تیرے پاس یہ میرا دیا ہوا ہے. تو جب یہ انسان سمجھ جائے نا تو پھر وہ بات اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم سب کچھ دے کے بھی اگر وہ قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے, ہمارا ہے کیا اس میں. تو اس کے لیے اب دیکھیے تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر مقام پر رہنمائی کر رہی. حضرت ابو ہریرہ سے میں ایک اور روایت آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں آغاز کیسے کرتے ہیں, گفتگو صحابہ کا طریقہ کیا ہے. آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آنکھوں کو سکون آ جاتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی آپ ایسی بات بتائیں, وصیت فرمائے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. اب یہ حضور کی تعلیمات دیکھیے کہ سرکار کس طرح ترغیب دے رہے ہیں, یہ خدمت کی, محبت کی, بھائی چارے کی, کیا کیا تعلیم میرے آقا نے کس کس انداز میں دی. فرمایا ایسے کرو, یہ 4 باتیں لے لو تو سیدھے جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے. حضور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا سلام کو عام کرو, اور فرمایا اسی طرح کھانا کھلایا کرو مسکینوں کو, حقداروں کو کھانا کھلاؤ, اور صلہ رحمی کرو, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو. یہ 4 کام کر لو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کرتا ہے وہ یوں سمجھو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, اور یا یوں سمجھو کہ ایک آدمی رات بھر قیام کرتا ہے اور سارا دن وہ روزے میں رہتا ہے, اس کی طرح اس کو فضیلت ملے گی جو بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت کر رہا ہے. یہاں پر غازی صاحب میں ایک بات آج کے حوالے سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ہیں وہ تو خلوص سے ساتھ خرچ کر رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو صرف میڈیا پر آنے کے لیے, صرف اپنے دکھلاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے. تو میں ان سے یہ آپ کے چینل کے توسل سے عرض کروں گا کہ اپنا وہ دیا ہوا ضائع نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں. میرے پیارے آقا کا فرمان ہے جب آپ اس انداز میں خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو خبر تک نہ ہو, فرمایا اس آدمی کو میں کل قیامت کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا. پھر وہ اللہ سے صحیح سودا اس کا سودا ہو جاتا ہے. اور وہ پہلی آیت میں تھوڑا سا عرض کر دوں, آپ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی طرف اشارہ کیا تھا, چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقوں میں نہیں پڑنا. اب جب اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو حبل اللہ کیا ہے, اللہ کی رسی کیا ہے, اس کا معنی کیا گیا کہ یہ قرآن ہے. یہ بھی کہا گیا اس سے مراد اسلام ہے, اس سے مراد کئی اور چیزیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تفسیر بھی سنیے, فرماتے ہیں جو اللہ کی رسی ہے نا جس کو مضبوطی سے تھامنے سے تم تفرقوں سے بچ جاؤ گے, فرماتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ تم اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعائیں کرتے ہو نا, وہ صراط مستقیم بھی مجھ سے پوچھتے ہو تو وہ بھی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صراط مستقیم بھی ہیں, وہ نعمت اللہ بھی ہیں,
اور اسی طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مضبوط رسی بھی ہیں. دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو تو باقی سب معاملات حل. چونکہ جو قرآن کہہ رہے ہیں قرآن پہ بھی تب عمل ہوگا جب صاحب قرآن سے تعلق جڑے. غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری. شیر میاں داد سے ذرا اپنی محفل کو گرما لیں. جی کیا سنائیں گے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے. واہ 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 سبحان اللہ. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں
बारिश रहमत दी किते नूर दे किरण मिले किते बारिश रहमत दी किते नूर दे किरण मिले किते बारिश रहमत दी रब सुकण नहीं दिंदा रब सुकण नहीं दिंदा कदी यार दे वेले नूं रब सुकण नहीं दिंदा कदी यार दे वेले मेरी किस्मत फड़ उंगली जे ले गई मदीने नूं मेरी किस्मत फड़ उंगली जे ले गई मदीने मेरी किस्मत फड़ उंगली जे ले गई मदीने मेरी किस्मत फड़ उंगली मैं मर के भी नहीं छड़ना मैं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेले नूं मर के भी नहीं छड़ना सरकार दे वेले बुलावे जे मैनू मदीने दा वाली मदीने दा वाली बुलावे जे मैनू मदीने दा वाली बुलावे जे मैनू मदीने दा वाली मैं रज रज के वेखां सुनहरी उजाली रज रज के वेखां सुनहरी उजाली हाँ बुलावे जे मैनू मदीने दा वाली मैं रज रज के वेखां सुनहरी उजाली रज रज के वेखां सुनहरी उजाली करो मेरे आका मेरे वली गावा आका मेरे वली गावा मेरा दिल दी चाहना मदीने नू जावा हंजुआं नाल वसल देवा सरकार दे वेले हंजुआं नाल वसल देवा हंजुआं नाल वसल देवा सरकार दे वेले ठंडियां ने जिथे छावां 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 ठंडियां ने उत्थे छावां 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 पुरकैफ ने हवावां ठंडियां ने उत्थे छावां पुरकैफ ने हवावां ठंडियां ने उत्थे छावां 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 ठंडियां ने उत्थे छावां ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਏ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ 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 ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ 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 ਨੀ ਜਿੰਦੜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ 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 ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ 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 ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਵਾਂ ਪੁਰਕੈਫ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਦ ਖੇਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਖੇਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਵਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਵਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਰੱਬ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਵਸਲ ਦੇਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ रहमत
ویلکم بیک ناظرین کرام. شروع کر رہے ہیں جی اپنی محفل کو جناب شیر میاں داد سے. جی غازی صاحب جی بہت شکریہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, واہ میری ہر ایک تمنا ہری ہو گئی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کے قدم میری قسمت بدل گئے. صلی علی یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت طوفان آفتوں کے میرے سر سے ٹل گئے. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. کرم ہو گیا, میری ہر ایک تمنا ہری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. ہر ایک تمنا ہری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا. تمنا ہری ہو گئی, میری ہر ایک تمنا ہری ہو گئی. میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا. بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا. مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی.
घड़ी पढ़ के सोया दरूद मैं जिस घड़ी फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई सोया दरूद पे मैं जिस घड़ी फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई बन गई बात उनका करम हो गया मेरी हारी तमन्ना हरी हो गई। वाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत खूब पढ़ा है शेर मियाँ दादा आपने। नाज़रीन किराम, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, उसके नेक बंदों से मोहब्बत की जिसने और अल्लाह के लिए किसी काफिर या अल्लाह के नाफरमान और दुश्मन अल्लाह और रसूल के जो हैं उनसे बुग़्ज़ रखा और अल्लाह ही के लिए किसी को कुछ अता किया और अल्लाह ही के लिए किसी को बुराई और गुनाह वग़ैरह से रोका तो पस उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। मुसलमान का ईमान ये है कि उसका मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, उसका बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए, उसकी पसंद भी अल्लाह के लिए, उसकी नापसंदीदगी भी अल्लाह और रसूल के लिए हो। जी तनोली साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। क़यामत में उन लोगों को बड़ा मकाम मिलेगा और लोग कहेंगे ये कोई शहीद आ रहा है, कोई नबी आ रहा है, कौन आ रहा है, जिनको सिर्फ़ जो आपस में अल्लाह और रसूल की खातर मोहब्बत करते होंगे। जी भाई साहब, बिल्कुल लिल्लाहियत जो है यही ईमान का तकाज़ा है। यानी जब हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी तरजीह उला अल्लाह की ज़ात है। ठीक। अब हमारी हर पसंद नापसंद, हमारी तरजीहात का तयन सब इसी रेफरेंस से होगा, इसी हवाले से होगा। तो ये तो ईमान का बड़ा बुनियादी तकाज़ा है। अगर अल्लाह पर ईमान होते हुए भी कोई ऐसी हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी मौजूद हो जो माज़अल्लाह हम अल्लाह के बराबर अमलन तो रख ले रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर ईमान हमारा उस दर्जा सकाहत पे नहीं पहुँचा। ठीक। तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी ज़िंदगी इंसान की बदल जाती है जब उसको ईमान की हकीकत उस पर खुलती है। इसलिए अल्लाह ने कहा ना, जो गोया मुसलमान बलरज़म के दाना मुश्किलात ला इलाहा कि ला इलाहा कहना काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही कुछ ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब मैं ला इलाहा कहता हूँ तो मुझ पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। बुनियादी तौर पर वो यही शऊर है, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर कर दो, अपनी पसंद नापसंद छोड़ दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को इख्तियार कर लो, यही इस्लाम और ईमान है। बेशक ये बहुत बड़ा जज्बा है, ये नसीब हुआ तो ईमान कामिल हुआ। ठीक। और जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें अगर एक और रवायत हम देखते हैं तो बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वाह, वो उसकी तहकीर न करे, यानी उसको हकारत से ना देखे, उस पर जुल्म ना करे। और फरमाया जो बंदा किसी काम में लगा होता है, किसी की मदद में लगा होता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की मदद कर रहा होता है। कान अल्लाह फी हाजत, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसकी हाजत कर रहा होता है। और वो कोई जो किसी की मुसीबत दूर करता है तो अल्लाह क़यामत वाले दिन उसकी मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर करेगा। और जो किसी पर पर्दा पोशी करता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस पर पर्दा पोशी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत निज़ाम प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया कि आपस में ताल्लुकात, मोहब्बतें, प्यार। और जिस तरह पहले फरमा रहे हैं कि अल्लाह के बंदों की मोहब्बत, मैं एक रवायत पढ़ रहा था जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते एक आदमी घर से निकला, अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में एक फरिश्ते को खड़ा कर दिया। जब वो आदमी वहाँ पर बस्ती के बाहर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? जी फलां बंदे के पास मैं मिलने जा रहा हूँ। क्या कोई रिश्तेदारी है, कोई काम है? उनका कोई रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ कोई बशारत को मिलना है, सिर्फ मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए कि बशारत दीन का काम करता है, अल्लाह का नेक बंदा है, मैंने उनको मिलना है। हाँ। तो अल्लाह के बंदे को मिलने के लिए वो जा रहा है। तो फरमाया फिर सुन लो, अगर तुम अल्लाह के लिए उसके पास जा रहे हो, तुम अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। वाह, उससे बढ़ के तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। जी हमारी मोहब्बतें, नफ़रतें, हमारा मयार वही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि एक शख्स किसी से मोहब्बत करता है, उस जैसे अमाल नहीं कर सकता। जिससे वो मोहब्बत करता है वो सारी रात नवाफिल भी पढ़ता है, नफली रोज़े भी रखता है, लेकिन ये सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी करता है, नवाफिल की तरफ तवज्जो नहीं। तो क्या इसकी जो मोहब्बत का दावा है ये खोखला तो नहीं होगा?
تو اس کے ساتھ محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنے طویل سوال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اصول اور ضابطہ نبی علیہ السلام نے دیا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی، سنگت، یارانہ، رفاقت، معیت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کی دوستی ہمیں کل فائدہ دے گی کہ نہیں۔ قرآن نے بھی کہا کہ کل بعض لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ بہت شکریہ بشارت آپ کا بھی اور سارے مہمانوں کا شکریہ، آپ کا بھی پیشگی شکریہ۔ ابھی آپ نے تو ہمیں سنانا ہے۔ ناظرین کرام، کل میں بھول گیا تھا جی، برکت الاثر بابا جی انوار حسین جلوالوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے برس ہمارے ساتھ تھے۔ کل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو یوم وصال پہ پروگرام تھا، پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، تو ان کے خانقاہ سے مجھے انہوں نے بھیجا کہ بابا جی نے جو پچھلے سال شعر سنایا تھا وہ سنائے، تو کل میں بھول گیا پروگرام کے دوران، آپ کو پتہ ہے کئی ذہن میں چیزیں چلی، تو وہ میں شعر آج پڑھ رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے بابا جی نے لکھا تھا، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ دعا فرمائیں گے جی ہم مل کے سب، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نعرے کے بعد میڈلے سنیں گے شیر میادات سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یا الہ العالمین، اپنے اسماء مبارکہ کے صدقے، اپنے اسم اعظم کے صدقے، کل یوم ہوا فی شان کے صدقے، اپنی شان و عظمتوں کے صدقے، اللہ کریم ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرما۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان مصائب کو دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنی مخلوق پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اللہ کریم ان دعاؤں کا صدقہ جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کے اس امت کے لیے کی تھی، اللہ کی ان سجدوں کا صدقہ جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کر کے اس امت کے لیے دعائیں کی تھی، اللہ کریم شہدائے کربلا کے صدقے، شہدائے احد، شہدائے بدر کے صدقے، اصحاب صفہ کے سجدوں اور عبادتوں اور ریاستوں کے صدقے، اللہ کریم صحابہ کرام کے صدقے، شہدائے اسلام کے صدقے، اور امام العاشقین سیدنا بلال حبشی، سیدنا اویس کرنی کے صدقے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہادت کے سے ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ کریم یہ جو آفت آئی ہے اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہم پہ کھول دے۔ اللہ کریم جو ہم سے خطائیں ان کو معاف فرما۔ رمضان پاک کی برکتوں میں تیرا وعدہ ہے کہ تو ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم سب سائل ہیں تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں۔ ہم پہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی شیر میادات کیا سناؤں؟ جی میڈلے آج بہت فرمائش آئی جی، ہانگ کانگ سے مزمل صاحب اور نوید چاند صاحب ماشاءاللہ، اور زاہد صاحب کینیڈا سے میڈلے کی بہت فرمائش اور پیش خدمت ہے جی۔ ارشاد۔ کروڑوں درود و سلام۔
دو صدقہ عطا رسول اللہ، کر دو صدقہ رسول اللہ، اور آپ کو واسطہ ہے زینب کا، آپ کو واسطہ ہے زینب کا، کر دو غم سے رہا رسول اللہ، کر دو غم سے رہا رسول اللہ، اور دل تڑپتا ہے حاضری کے لیے، تڑپتا ہے حاضری کے لیے، سوئے طیبہ بھولا رسول اللہ، سوئے طیبہ بھولا رسول اللہ، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، نام علی دا ورد پکال، نام علی دا ورد پکال، رکھنا روز حشر دا ڈر ڈر، دم دم علی 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 کر کر، ہر دم علی 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 کر، داتا پوچھن گے، بڑا دربار سے آتے کبھی داتا پوچھن گے، کملیاں رملیاں منہ گل لا کے، کملیاں رملیاں منہ گل لا کے، سانو کملیاں رملیاں منہ گل لا کے، کبھی داتا پوچھن گے، چراغ چیشت شاہ، چراغ چیشت شاہ، اولیاء غریب نواز، 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 میرے حضور میرے خواجہ میرے حضور میرے اے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میں پنچھی جو فریدن دا سیو باغ میرا پاک بدن میں بھول دیاں میرے بابا دے دربار چڑیاں، بھول دیاں بابا دے دربار چڑیاں، بھول دیاں لگ گئی عجب بہار چڑیاں، بھول دیاں چڑیاں بولن سخی دوارا، صابر پاک دا پیر پیارا، صابر پاک دا پیر پیارا، سب دا اُتے ہوئے گزارا، حق فرید دا مارو نارا، جے لنگنا جے پار چڑیاں بول دیاں، گنج شکر نو پیر بنا لے، دل دے سارے روگ مٹا لے، اپنی قسمت آپ
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫਖਰ ਇਹਨੇ ਮਦਨੀ ਗੋਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਐਣਾ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਾਥੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਏ ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ